اگر پیورلی ملٹری کی بات کی جائے تو آج بھی یونائٹڈ اسٹیٹ دنیا کی سب سے طاقتور فوجی طاقت سمجھی جاتی ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ امریکہ کا گلوبل نیٹ ورک آف الائنس ہے۔ آج بھی دنیا کے تقریباً ہر اہم خطے میں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں جہاں وہ کسی بھی لمحے پاور پروجیکشن کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی جنگ چل رہی ہو، امریکہ کا اسلحہ اور بارود استعمال ہو رہا ہے۔ یہ وہ ایڈوانٹیج ہے جو چین کے پاس ابھی مکمل طور پر موجود نہیں۔ آن پیپر چائنا پیچھے ضرور ہے مگر اتنا بھی پیچھے نہیں۔ کچھ معاملوں میں جیسے کہ گراؤنڈ بیس میزائل، ہائپرسونک میزائل میں چائنا یو ایس اے سے آگے نکل رہا ہے۔ اس کے علاوہ 2025 کی ملٹری پریڈ میں چائنا نے جو کچھ شوکیس کیا اسے دیکھ کر دنیا دنگ رہ گئی۔ اور سب سے اہم، پاک بھارت جنگ ہو، ایران امریکہ یا یوکرین جنگ، چائنا اپنے ہتھیار ٹیسٹ کر رہا ہے اور ادھر امریکہ اپنے اتحادیوں کو دن بدن کھوتا جا رہا ہے۔ لیکن اصل طاقت صرف فوج سے نہیں آتی، اصل طاقت آتی ہے اکانومی سے۔ اگر آن پیپر دیکھا جائے تو چائنا آج دنیا کی دوسری سب سے بڑی اکانومی ہے۔ اگر جی ڈی پی دیکھا جائے تو 30 ٹریلین کے ساتھ امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جبکہ 20 ٹریلین کے ساتھ چائنا دوسرے نمبر پر ہے۔ بظاہر 10 ٹریلین ڈالر کا فرق بہت بڑا لگتا ہے، لیکن اصل سوال فرق کا نہیں رفتار کا ہے۔ آئی ایم ایف ڈیٹا کے مطابق امریکہ کی اکانومی جہاں ہر سال 2.5% بڑھ رہی ہے، وہاں ہی چین کی اکانومی ہر سال 5.5% کے حساب سے بڑھ رہی ہے۔ یعنی چائنا امریکہ سے ڈبل سپیڈ سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اور اگر چائنا اسی طرح سے آگے بڑھتا رہا تو آنے والے 15 سالوں میں چائنا جی ڈی پی کے مقابلے میں بھی امریکہ کو مات دے دے گا۔ اگر پر کیپٹا دیکھا جائے تو ایک امریکی شہری $94,000 سالانہ کماتا ہے، جبکہ ایک چائنیز شہری صرف $15,000 سالانہ کماتا ہے۔ لیکن پھر بھی بھارت جیسے بڑے ملک کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ ہے اور پاکستان کے مقابلے میں 8 گنا زیادہ ہے۔ اور یہ ظاہر کرتا ہے چین نے صرف اکانومی نہیں بڑھائی بلکہ اپنی عوام کا معیار زندگی بھی بلند کیا ہے۔ اگر اکانومی کو پرچیزنگ پاور پیرٹی کے حساب سے دیکھا جائے تو چائنا امریکہ کو 10 سال پہلے ہی پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ آج پی 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 کے حساب سے چائنا کی جی ڈی پی $40 ٹریلین کی ہے، جبکہ امریکہ کی $30 ٹریلین۔ مطلب اگر ریل پروڈکشن اور ریل کنزپشن کی بات کی جائے تو چائنا پہلے ہی نمبر 1 بن چکا ہے۔ 2025 میں چائنا نے 1.2 ٹریلین کا سرپلس اچیو کیا، مطلب چائنا پوری دنیا کو سامان بیچ رہا ہے لیکن بدلے میں زیادہ کچھ خرید نہیں رہا۔ اس لیے جب پوری دنیا امریکہ کے ٹیرف لگانے پر پریشان تھی، چائنا نے بنا کچھ کہے الٹا امریکہ پر ہی ٹیرف لگا دیا اور پھر امریکہ نے خود ہی چائنا سے چپ چاپ ٹیرف واپس لے لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس بار ٹرمپ اپنے ساتھ اتنے سی ای او کو چائنا لے کر آئے ہیں، کیونکہ امریکی اکانومی کو چائنیز مارکیٹ چاہیے، چائنیز انویسٹمنٹ چاہیے اور سب سے بڑھ کر چائنیز حکومت کا تعاون چاہیے، ورنہ ان سب کی فیکٹری ٹھپ پڑ جائے گی۔ لیکن چین کی اصل طاقت یہاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ جہاں آج امریکہ مختلف شعبوں میں چائنا کو ٹکر دے رہا ہے، وہاں ایک ایسا شعبہ بھی ہے جہاں یونائٹڈ اسٹیٹ جانتا ہے کہ وہ چین سے پیچھے رہ چکا ہے، وہ ہے مینوفیکچرنگ۔ آج چین دنیا کی تقریباً 30% مینوفیکچرنگ ہینڈل کر رہا ہے۔ چین کے بعد امریکہ، جاپان، جرمنی اور جنوبی کوریا آتے ہیں۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے، اگر ان چاروں کو اکٹھا بھی کر لیا جائے تو بھی چین ان سب پر بھاری ہے۔ یہ صرف برتری نہیں، یہ انڈسٹریل سپرمسی ہے۔ الیکٹرونکس، کپڑا، مشینری اور دوائیاں، تقریباً ہر بڑی سپلائی چین چین سے جڑی ہوئی ہے اور اس لیے عالمی کمپنیاں چین کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ ایپل کے آئی فون بھارت میں تو بننا شروع ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی 70 سے 75% اسمبلنگ چائنا میں ہی ہوتی ہے۔ ٹیسلا کی تقریباً 50% دنیا کی پروڈکشن شنگھائی کی گیگا فیکٹری ہی ہینڈل کرتی ہے۔ اور کچھ شعبے ایسے ہیں جہاں چین صرف آگے نہیں بلکہ تقریباً پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے۔ سولر پینل کی گلوبل پروڈکشن کا 80% چائنا کے کنٹرول میں ہے۔ اگر گاڑیوں کی ہم بات کریں تو 2025 میں سب سے زیادہ 60% چائنا کی الیکٹرک گاڑیاں پوری دنیا میں سیل ہوئیں اور ای وی بیٹری میں چائنا کے پاس پوری دنیا کا 70% شیئر ہے۔ آج مرسڈی گاڑی بھی چائنا کی ای وی بیٹری پر ہی چلتی ہے۔ لیکن اصل گیم یہاں بھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ چین کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے بغیر جدید دنیا کا نظام رک سکتا ہے۔ ریئر ارتھ منرلز، یہ وہ معدنیات ہیں جو فائٹر جیٹس، میزائل، سمارٹ فون، ای وی موٹرز، اے آئی چپس اور سب مرین جو تقریباً دنیا کی تمام جدید چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ ایک F-35 امریکی فائٹر جیٹ میں 900 پاؤنڈ ریئر ارتھ استعمال ہوتے ہیں اور ایک نیول ڈسٹرائے 5200 پاؤنڈ استعمال ہوتا ہے، اور یہ آتا کہاں سے ہے؟ چائنا سے۔
और इन रेयर अर्थ की 90% सप्लाई चाइना कंट्रोल करता है। इसलिए जब चीन ने रेयर अर्थ की सप्लाई महदूद की तो दुनिया को एहसास हुआ कि ये सिर्फ तजारत नहीं बल्कि असल ताकत का महवर है। चाइना की असल ताकत सिर्फ इसकी इकोनॉमी या मिलिट्री नहीं, इसकी ग्लोबल स्ट्रेटजी है। पिछले 10-15 सालों में चीन ने खामोशी के साथ दुनिया के नक्शे पर अपनी जड़ें मजबूत की हैं। हाल ही में ग्लोबल साउथ में एशिया, अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता और लातीनी अमेरिका के कई ममालिक में चीन ने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है, कर्ज दिए हैं, कई ममालिक में अपने पोर्ट बनाए हैं, कई जगह माइनिंग के राइट्स हासिल किए हैं। आज चाइना 150 मुल्कों में बेल्ट एंड रोड फ्रेमवर्क का हिस्सा बन गया है। चीन अपनी मौजूदगी पूरी दुनिया में जाहिर कर रहा है। इधर ट्रंप की पॉलिसी देखें तो नए इत्तेहादी क्या बनाने थे, जो पहले से दोस्त ममालिक हैं उनके साथ भी लड़ना शुरू कर दिया है। कभी बरतानिया तो कभी जर्मनी के साथ सख्त जुमलों का तबादला करते हैं, कभी कनाडा को एक्वायर करने की बात करते हैं और कभी ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात करते हैं, और कभी नेटो से बाहर निकलने की बात करते हैं और कभी यूक्रेन को डांट देते हैं। और इसका अमेरिका को ये नुकसान हो रहा है, जो भी अमेरिका से नाराज होता है वो सीधा चाइना के पास जाकर हाथ मिला लेता है। ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था, लेकिन अब ईरान अमेरिका जंग के बाद ये बदलाव बहुत तेज हो गया है। लिहाजा असल सवाल ये नहीं कि चीन ताकतवर है या नहीं, असल सवाल ये है कि क्या अमेरिका चीन की रफ्तार को रोक सकता है, क्योंकि अगर नहीं तो शायद आने वाली नस्लें 21वीं सदी को अमेरिकी सदी नहीं बल्कि चाइनी सदी के नाम से याद रखेंगी। और ये वही सवाल है जो आने वाले सालों में पूरी दुनिया की सियासत, इकोनॉमी और ताकत का तवाज़ुन तय करेंगे।